نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ جب یہ سارے کام ہو گئے اور نبیوں کی امامت ہو گئی تو پھر ثم عرج بنا الی السماء، پھر ہم نے آسمانوں کی طرف عروج فرمایا۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے تو آدم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ معراج کا واقعہ اور روحانیت کا واقعہ یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ یہ تو اللہ جس پر اپنی رحمت کر دے اور اس کو سمجھ بوجھ عطا فرما دے تو آپ اندازہ لگائیں کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ حضور جب گزر رہے تھے تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ براق پر تیزی کے ساتھ نکل گئے، اور جب بیت المقدس پہنچے تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے آپ کا استقبال کیا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس میں موجود تھے۔ تمام نبیوں نے خطبے پڑھے، اور جب تمام نبیوں نے آپ کو الوداع کیا اور رخصت کیا تو پہلے آسمان پر جب پہنچے تو آدم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا۔ آپ دیکھیں، یعنی یہاں پر خطبہ پڑھا ہے اور رخصت کیا حضور کو، جب وہاں پہنچے تو وہاں بھی آدم علیہ السلام موجود ہیں۔ اسی طرح دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے آسمان تک ہر نبی نے آپ کا استقبال کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ کا استقبال کیا۔ یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی ملفوظات شریف میں لکھا ہے، پیر سائیں روزہ دھڑی رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ تقریر فرما رہے تھے، وعظ فرما رہے تھے، اور جماعت، بہت زیادہ جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ مرید کامل اور پیر کامل کی بات کر رہے تھے۔ فرمایا کہ مرید چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، جب اس کو موت آتی ہے تو مرشد اس کے پاس پہنچتا ہے اور اس کو شیطان سے بچاتا ہے اور خاتمہ بالخیر کرواتا ہے۔ مسجد میں پلر بنے ہوئے تھے، ایک بڑے میاں پلر سے ایسے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ پیر صاحب کے تو لاکھوں مرید ہیں، دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کون کہاں مرے گا، کون کہاں مرے گا، تو ہر ایک کے پاس کیسے پہنچیں گے؟ یہ خیال ان کے دل میں گزرا تو پیر سائیں روزے دھڑی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا، او بڑے میاں جو دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہو، ذرا مر کر تو دکھاؤ
پھر دیکھو تمہارا پیر تمہارے پاس پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے. یہ تو ولیوں کی شان ہے، ولیوں کی یہ شان ہے. حضور غوث پاک کے پاس ایک مرتبہ رمضان شریف کا مہینہ تھا. ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور آج شام کو روزہ میرے گھر کھولیں. آپ نے قبول فرمایا. دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، 70 آدمی آئے. آپ نے سب سے وعدہ کر لیا کہ ہاں میں روزہ آپ کے ہاں کھولوں گا. مرید حیران ہو گئے، کہنے لگے ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے، مگر وہ کون خوش نصیب ہوگا جس کے گھر آپ جائیں گے. 70 آدمی مقرر کر دیے گئے 70 گھروں کے اوپر، اور کہا کہ جا کر دیکھنا کہ کس کے گھر آپ تشریف لاتے ہیں. جب 70 کے 70 واپس آئے تو ہر ایک نے کہا کہ جہاں میں گیا تھا وہاں موجود تھے. دوسرے نے کہا جہاں میں گیا تھا وہاں بھی روزہ کھول رہے تھے. یعنی ولیوں کی شان دیکھو. اور اس میں اتنے کوئی اچنبے کی بات بھی نہیں ہے. اللہ نے اس کی مثالیں بھی دنیا میں دی ہیں. ایک ٹی وی چینل پر ایک پروگرام چلتا ہے اور پوری دنیا کے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، ہر جگہ سے اسی ٹائم بیک وقت. یعنی یہ نہیں کہ اس میں ٹائم لگے گا، جتنے بج کر جتنے منٹ کے اوپر وہ چل رہا ہے اتنے بج کر اتنے منٹ پر آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں اس کو دیکھ لیں. آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہر ایک گروپ بنے ہوئے. مثال کے طور پر ہماری اپنی جماعت کو لے لیں. دعوت تقویٰ کے اوپر ایک میسج دے دیا جاتا ہے تو دنیا میں جتنے بھی ہمارے جماعت ہے ہر ایک کے پاس وہ میسج اسی وقت پہنچ جاتا ہے. تو یہ موبائل فون اور ٹی وی یہ خدا تو نہیں ہے، مخلوق ہے. جب مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اتنی پاور دی ہے، دے سکتا ہے، تو پھر اس کے محبوب کو کیا پاور ہوگی، اس کے نبی کو کیا پاور ہوگی. ہمارے پشتو زبان کے ایک صوفی شاعر ہوئے ہیں رحمان بابا، بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں. انہوں نے ایک شعر کہا ہے پشتو زبان میں. فرماتے ہیں پیو قدم کے تر عرش پور رسی مالی دلے دے رفتار درویشان. ایک قدم میں عرش عظیم پر پہنچتے ہیں. یہ رفتار درویشوں کی میں نے دیکھی ہے، میں نے دیکھی ہے. ایک مرتبہ ہمارے مرشد کریم مفتی اعظم پیر طریقت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قاسم مشوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نماز پڑھا رہے تھے، امامت فرما رہے تھے. جماعت پیچھے کھڑی تھی. ایک شخص آیا ہوا تھا، وہ پہلی صف میں کھڑا تھا، باہر سے آیا ہوا تھا. جیسے ہی اللہ اکبر کہا وہ صفیں چیرتا ہوا باہر نکل گیا.
بعد میں لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا بات ہے، نماز شروع ہوئی اور تم ساری سب کی نماز خراب کی، بیچ میں سے تم گزر کر چلے گئے۔ اس نے کہا میں کس کے پیچھے نماز پڑھتا، امام تھا ہی نہیں، امام تو اللہ اکبر کہہ کر غائب ہو گئے، وہ تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ تو میری نماز نہیں ہوتی، تمہاری نماز ہو گئی، میری نہیں ہو رہی تھی، مجھے پتہ تھا امام ہے ہی نہیں۔ لہذا میرے دوستو، ایسی درگاہوں پر کبھی کبھی یہ مت سمجھو کہ تم لوگوں کا امتحان ہوتا ہے، مرشد کے